کا ڈنکا بجانے والے انفرادی شخصیت حضرت حاجی دلکش راجوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ایک عظیم شاعر جناب نورین رضا بریلوی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ اپنی ماتوں کی آنکھوں سے زیارت کریں۔ اب میں مہان چترویدی کو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ مکمل سنجیدگی اور بیداری کے ساتھ بیٹھے رہیں، اس لیے کہ 4 بھاشاؤں میں مکمل طور سے آپ کو تقریر سنائیں گے۔ حضرات وہ لوگ جو ابھی تک کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے آ کر کے شامیان رحمت میں جگہ لیں۔ میں بارہا سے گزارش کر رہا ہوں لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرات چمن باد صبا کیا کہہ کے پکاروں، اے رہبر ملت تجھے کیا کہہ کے پکاروں، روئے چمن باد صبا کیا کہہ کے پکاروں، اے رہبر ملت تجھے کیا کہہ کے پکاروں۔ 4 اگر ارباب محبت کہوں تجھے، 4 اگر ارباب محبت کہوں تجھے، یا درد دوا دل کی کہہ کے پکاروں، یا درد تمنا کی دوا کہہ کے پکاروں۔ حضرت زوردار استقبالیہ نعرہ بلند کر لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اگر آپ کے ہاتھ سلامت ہو اور کسی کے پاکٹ میں نہیں ہو تو لہرا دیجئے دونوں ہاتھ نبی کے نام پر، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرص بات مقدس عجیب شخص ہے، بار بار کہنے کے بعد بھی جو ہے وہ قریب نہیں آتا۔ حضرات آپ آئے نہ آئے، اناؤنسر کا کام ہے آپ کو بلانا، اس لیے اناؤنسری ہو رہی ہے بقدر نمک۔ انہو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ مقرر عظیم آتا ہے جانے لطف عمیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے جانے لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ علماء کرام و شورائے اسلام بالخصوص گلشن حضرت محی الدین کے مہکتے ہوئے پھول، شہدائے آل رسول، صوفی غلام جیلانی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، و شاعر اسلام، شاعر ہندوستان حضرت حاجی دلکش راجوی صاحب قبلہ، بریلی شریف کی مقدس دھرتی سے آنے والے بلبلے باغ مدینہ حضرت نور العین صاحب قبلہ، استاذ الشعراء اور اپنی شعر و ادب سے مظفر پور کو مہکانے والے شاعر اسلام جناب افضل مظفر پوری صاحب قبلہ، نقیب جلسہ حضرت غلام سمدانی صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام و شورائے اسلام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آپ لوگ صرف سننا جانتے ہیں، بولنا نہیں جانتے۔ ابھی افضل صاحب نے ایک بات بتائی ہمیں، راستے میں ہم لوگ آ رہے تھے تو گاڑی میں انہوں نے بات بتائی کہ ایک مؤذن صاحب تھے جو کتاب دیکھ کر وہ اذان دیتے تھے۔ جب ایک شخص نے دیکھا کہ مؤذن صاحب کتاب دیکھ کر اذان دے رہے ہیں تو سوچا امام صاحب سے چل کر کے شکایت کی جائے۔ لوگ گئے امام صاحب سے شکایت کرنے کے لیے، کہا السلام علیکم، تو بیچارے خاموش رہے، جنتری نکالے، پھر دیکھا، پھر کہا وعلیکم السلام۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی مؤذن صاحب تو مؤذن صاحب، امام صاحب بھی ماشاءاللہ۔
تو ایسا تو نہیں آپ صرف سننا جانتے ہیں، بولنا نہیں جانتے. ارے سلام کا جواب تو دیجئے محبت سے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مگر پیچھے والے ابھی بھی چپ ہیں. لگ رہا ہے آگے والے اردو عربی جانتے ہیں، پیچھے والے انگلش جانتے ہیں. تو انگلش کے جملوں کے سہارے میں سلام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ تیسری بار محبت بھرے انداز میں جواب دیں گے. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیسنٹ اینڈ مرسیفل. او مائی ڈیئر اینڈ بردرز، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. واقعی آپ لوگ سب کچھ جانتے ہیں مگر بولنا نہیں جانتے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أسمع سجود القمر إمام العرش وأنا في ظلمات الحشا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر ہوں اور تیرا دیدار ہو جائے. سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، ارے نگاہیں منتظر ہوں اور تیرا دیدار ہو جائے، اور تجسس میں تیری ہر شے پیوں نظریں جماتا ہوں، تجسس میں تیری ہر شے پیوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، اور محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے. تو جب سرکار کی بات آئی ہے تو سری چندر پرکاش نے کہا تھا، یار سے مقدس ہے طیبہ کی زمین ہے، یار سے مقدس ہے طیبہ کی زمین ہے، ارے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے، جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے. تو منشی کالیکا پرساد الہ آبادی کہتے ہیں کہ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، اور دولت دارین کو دامن میں چھپا لے، اور پھر کالیکا پرساد سے ارے پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. کالیکا پرساد کہتے ہیں کوئی سوریہ اپنے ہاتھ میں لے لے، چندرما کو اپنے ہاتھ میں لے لے، سنسار کی سمپتی اپنے دامن میں لے لے، پھاڑ میں لے لے. مجھ سے پوچھے تجھے کیا چاہیے، تو کہا کہ میں سنسار کی سمپتی نہیں مانگوں گا بلکہ مصطفیٰ کا چرن پادکا یعنی نالین مانگوں گا. آنکھوں سے لگاؤں گا، سمجھوں گا میری مکتی ہو گئی، میری نجات ہو گئی. تو جب ایک برہمن سے پوچھا گیا، پنڈت سے پوچھا گیا، تو پنڈت ہری کشور شرما نے کہا تھا کہ جی چاہتا ہے کوچے انوار میں چلو، جی چاہتا ہے کوچے انوار میں چلو، اپنے رسول پاک کے دربار میں چلو، اپنے رسول پاک کے دربار میں چلو.
حضرات آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسول اکرم ہادی اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جناب افضل صاحب قبلہ نعت نبی جب گنگنا رہے تھے کتنا مجمع لگا ہوا تھا, اس قدر بھیڑ لگی ہوئی تھی, لوگ دیوانہ وار نبی کے نام پر اور حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام پر, حضرت محی الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام پر سب کچھ لٹا رہے تھے, مگر نعت کا گنگنانا منقبت کا پڑھنا بند ہو گیا. بھیڑ ختم ہو گئی, کچھ لوگ بیچ سے بھی اٹھ کے چلے گئے, جتنا یہ کنارے کھڑے تھے وہ بھی بیچارے چلے گئے. لیکن آپ نثر نہیں سننا چاہتے ہیں بلکہ نظم میں سننا چاہتے ہیں, تو آئیے میں بھی چند شعر پڑھوں کہ کچھ ماحول پیدا ہو جائے. ایک بار اور دو شعر پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. ارے اور بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. 26-27 دسمبر میں دیار حبیب کانفرنس کلکتہ میں تھا اور وہیں پر صاحب سجادہ اور جناب مشتاق احمد صاحب تیغی نے میری تقریر سماعت کی اور وہیں پر مجھے دعوت دی انہوں نے کلکتے میں. اور یہ کرم نوازی ہے حضرت صوفی شاہ محی الدین تیغی علیہ رحمہ کا کہ اپنے در پہ بلانا تھا انہیں, بہانہ کچھ اور ہو. کہہ دو سبحان اللہ. میں اپنی قسمت پر آج ناز کر رہا ہوں کہ ایسے عظیم ولی کے در پر میری حاضری ہوئی ہے. میری تقریر آپ تھوڑی دیر برداشت کریں, اس کے بعد ایک عظیم ہندوستان کے عظیم شاعر اور ایسا شاعر جس کو نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل کہا جائے, اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان میں بھی نبی کی نعت پڑھی ہے اور رب کا فضل ہوا حج کرنے گئے تو وہاں بھی سرکار کی نعت انہوں نے پڑھی. تو اس لیے حضرت حاجی دلکش راجوی صاحب قبلہ سے آپ بھرپور نعت پاک سماعت کریں گے. نور العین صاحب بریلوی سے نعت شریف سماعت کریں گے. افضل مظفر پوری تو آپ کے گھر آنگن کے ہیں, ان سے بھی آپ نعت شریف سماعت کریں گے. مگر تھوڑی دیر ہم سے آپ سماعت کر لیجئے. آپ کا مزاج دیکھ کر میرا بھی مزاج بن نہیں رہا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کون سا انداز اختیار کروں کہ آپ لوگوں کا موڈ بن سکے کہ تھوڑی دیر ہماری باتیں سماعت کر لیں. اس لیے کہ افضل مظفر پوری صاحب نے ایسا گنگنایا کہ آپ کو تصور میں گنبد خضرا نظر آیا. ایسا گنگنایا, اس طرح سے نعت اور منقبت انہوں نے سنانا شروع کیا کہ آپ کو داہنی طرف حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا روضہ نظر آیا تو بائیں طرف حضرت محی الدین شاہ کا روضہ نظر آیا. اس طرح اس انداز میں انہوں نے گنگنایا. اب آپ کے ذہن میں دماغ میں نظروں میں کچھ جچتا نہیں ہے, بستا نہیں ہے. بہرکیف اب میں جو بھی انداز اختیار کروں شاعر حضرات کو ذرا برداشت کرنی ہوگی, اس لیے کہ ماحول بنانا ہے. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلع سماعت فرمائیں. اس بزم اولیاء میں, اس بزم اولیاء میں, اس بزم اولیاء میں, اس بزم اولیاء میں انوار چھا رہے ہیں, انوار چھا رہے ہیں اس بزم اولیاء میں, اس بزم اولیاء میں, اس بزم اولیاء میں انوار چھا رہے ہیں, انوار چھا رہے ہیں. پیار سے بولو نا سبحان اللہ. اس بزم اولیاء میں
بزم اولیاء میں انوار چھا رہے ہیں، ارے دیدار کر لو لوگو وہ سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ اس بزم اولیاء میں انوار چھا رہے ہیں، انوار چھا رہے ہیں اس بزم اولیاء میں۔ اور اس کو یوں کہیے، اس بزم مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں، انوار چھا رہے ہیں اس بزم مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں، ارے دیدار کر لو لوگو وہ سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ اور شعر سماعت فرمائیں، اللہ نے جلائی ارے دوزخ کی آگ لے کے، دوزخ کی آگ لے کے اللہ نے جلائی دوزخ کی آگ لے کے، ارے آنسو بہا بہا کر وہ آقا بجھا رہے ہیں، یہ امت بچا رہے ہیں۔ آنسو بہا بہا کر، آنسو بہا بہا کر وہ آقا بجھا رہے ہیں، امت بچا رہے ہیں۔ پیار سے بولیے، سرکار امام حسین کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولیے، ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ، ایک بار کہہ دیجئے یا حسین۔ اسی حسین اعظم سے حضرت صوفی محی الدین تیغی علیہ رحمہ کا بھی رشتہ ہے، اسی حسین اعظم سے حضرت تیغ علی علیہ رحمہ کا بھی رشتہ ہے۔ اسی حسین کے نام پر شعر سماعت کی، محشر میں آ کے کہہ دے اتنا حسین اعظم پیاری، حسین اعظم میرے حسین اعظم سب کے حسین اعظم، محشر میں آ کے کہہ دی اتنا حسین اعظم، ارے جنت میں آؤ لوگو وہ نانا بلا رہے ہیں، نانا محشر میں آ کے کہہ دے اتنا حسین اعظم، اتنا حسین اعظم، محشر میں آ کے کہہ دے اتنا حسین اعظم، اور جنت میں آؤ لوگ وہ نانا بلا رہے ہیں، وہ نانا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول آپ بھی اللہ، بولو، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تیغیہ شہنشاہ، بولو زندہ باد، تیغیہ بادشاہ، زندہ آباد، تیغیہ شہنشاہ، زندہ آباد۔ نانا بلا رہے مجرم جو آ گئے دامن میں مصطفیٰ کی، دامن میں مصطفیٰ کے، ارے مجرم جو آ گئے ہیں دامن میں مصطفیٰ کے، ارے کملی میں میرے آقا ان کو چھپا رہے ہیں، ان کو
چھپ رہے اور دستے کرم تو دیکھو یہ میرے مصطفیٰ کا ارے بھر بھر کے جام کوثر سب کو پلا رہے ہیں سب کو پلا رہے भवनमश्रीय शंकर के भविष्यति सोमति सोमा सुमारु यादवदत्तम जगदपति शांति 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 ऐमिदमय भरतवर्तो जस्वान संयमणि परजाधनं च रक्षतु परिपाल सुमंगल अज्ञान हेतु कृत महावदंधकारनाशम विधायं हि तदुदैते विवेक। अरे बोलो सुभान अल्लाह। संस्कृत नहीं समझते हो, मैं किसी और की तारीफ और प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आका की तारीफ कर रहा हूं। और मेरे मुस्तफा से जो लग गया, मुस्तफा की बात तो बहुत अफजल वाला है, उनसे जो लग गया सारी दुनिया उनके वहां आ रही है। इसीलिए तो कहता हूं जब तक ये जमीन के ऊपर थे तब तक रोजाना मेला। बाबा सर में दर्द है, पेट में दर्द है, दुकान नहीं चल रही है, मकान में बरकत नहीं हो रही है, दम करते चले जा रहे हैं। तो जब तक जमीन पर चलते रहे तो रोजाना मेला, और जब जमीन के अंदर सो गए तो सालाना मेला। ये नबी वाले हैं। जब नबी वालों का ये हाल है तो बोलो नबी का क्या हाल होगा। यही तो बात है, जब पंजाबी से हमने पूछा नबी के बारे में तो पंजाबी अपने भाषा में मचल कर झूम कर कहने लगा कि मेरे सोनी मदीने विच रहंद वालिया, ओ मेरे सोनी मदीने विच रहंद वालिया, मेरे सोनी मदीने विच रहंद वालिया। अरे कदी मैनू भी बुला ले उस दर पी, कदी मैं भी बुला ले उस दर पे, कदी मैं भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहंद वालिया, मदीने विच रहंद वालिया, मेरे सोहणे मदीने विच रहंद वालिया। अरे लंबे लंबे जुल्फ तेरी अखियां नूरानी है, लंबे लंबे जुल्फ तेरी अखियां नूरानी है, सुनिए ये सब तेरी दुनिया दीवाली है, सुनिए ये सब तेरी दुनिया दीवाली है। कि एक नूर झलक दिखला दे, एक नूर झलक दिखला दे, कदम वो भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहंद वालिया, मदीने विच रहंद वालिया, मेरे सोहणी मदीने विच रहंद वालिया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अरे मचल कर बोलो। जब अमेरिका वाले से पूछा ये बताओ उस कृपा बांधायावान मुस्तफा को जानते हो या नहीं, तो उसने कहा जानता भी हूं, उनकी तारीफ भी करता हूं मगर अपने भाषा में। वो भी इंग्लिश में तारीफ करने लगा, अमेरिका का इंग्लिश में तारीफ करता हुआ कहना शुरू किया कि गिव मी अ चांस टू, अरे गिव मी अ चांस टू गो टू मदीना, because there is no city is like Medina, like Medina. And my golden is Medina, my beautiful is Medina, and sweet Medina, sweet Medina, because there is no city is like Medina, like Medina. प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि जितने नबी आए, कोई किसी करिया के लिए आया, कोई किसी देहात के लिए आया, कोई किसी शहर के लिए आया, कोई किसी प्रांत के लिए आया, कोई किसी सूबा के लिए आया, कोई किसी शहर के लिए आया। गोया जितने नबी आदम से ईसा तक धरती पर आए सब नेशनल बन करके आए,
مگر پیغمبر آخر الزمان ہمارے اور آپ کے نبی جب دھرتی پر آئے تو نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل بن کر کے آئے. وہی تو بات ہے کہ مچل کر کے جب پوچھا ہے، ایک پنڈت سے پوچھا، ایودھیا کے پنڈت سے جب پوچھا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بڑی محبت سے کہا تھا، بڑی عقیدت سے کہا تھا، بڑی عقیدت سے کہا کہ ہمارے آقا کا جہ پر کرم ہوئی گیا، ہمارے آقا کا جہ پر مدنی آقا کا جہ پر کرم ہوئی گیا. ارے وہی ستیم شیوم سندرم ہوئی گیا، وہی ستیم شیوم سندر ہوئی گیا. پیار سے بولو سبحان اللہ. تو جب بہاری سے پوچھا گیا تم اس آقا کے بارے میں کیا کہتے ہو تو مچل کر کے وہ اپنے انداز میں کہتا ہے، بھوجپوری بھاشا میں بڑی محبت سے کہا کہ کتنا سندر ہمارے آقا کے دربار لاگلا، ہو دربار لاگلا، کتنا سندر ہمارے آقا کی دربار لاگلا. ارے یعنی طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگلا، ہو بازار یعنی طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگلا، ہو بازار لاگلا. یعنی طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگلا، ہو بازار لاگلا. پیدا بھیلن جب حضور تو رمجم رمجم برسے نور. پیار سے بولو. پیدا بھیلن جب حضور تو رمجم رمجم برسے نور. ارے ان کے آنے سے جگمگ جگمگ کل سنسار لاگلا، ہو سنسار لاگلا. پیار سے بولو اور مچل کر کے بولو. ایک شعر آپ کے لیے میں دے رہا ہوں، جتنے رضاکار ان کے لیے دے رہا ہوں، جتنے پگہیا والے ان کے لیے دے رہا ہوں، صاحب سجادہ کے توسط سے دے رہا ہوں، ان کے حوالے سے شعر سماعت کیجئے، محبت سے بولیے سبحان اللہ. کتنا سندر بھیا جلسہ سرکار لاگلا، ہو سرکار لاگلا. کتنا سندر بھیا جلسہ سرکار لاگلا. ارے پگہیاں گاؤں تاج طیبہ کے بازار لاگلا، ہو بازار لاگلا. پگہیاں جانا یا ایمان اور مہیمہ موری شکول جگ جان. پیار سے بولیے، ارے مچل کر بولیے. حضرت محی الدین شاہ تیغی رحمت اللہ علیہ کی محبت میں بولیے. ارے سناؤ، یہ وہ ہیں جن سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہے. جہاں آپ بیٹھے ہو یہ بھارت کسی راجہ کا بھارت نہیں ہے، یہ بھارت ہمارے خواجہ کا بھارت ہے، اور خواجہ کے غلاموں سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا. آپ دیکھو ابھی جاؤ نیپال کی راجدھانی کون سی ہے؟ کاٹمانڈو شہر میں ایک بزرگ ہے، کاٹمانڈو شہر میں ایک بزرگ ہے، وہیں آستانے کے قریب میں مسجد بھی ہے. وہ بزرگ جب آئے، وہ بابا جب وہاں پر آئے نا، اور اسی تالاب میں جب پانچوں وقت وضو کرنے لگے تو سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا تھا. کہا بابا یہاں اشدھ نہ کرو، اس جل کو اشدھ نہ کرو، ہماری مہاراج آتے ہیں، راجہ آتے ہیں، اسی جل کو مورتی پر چڑھاتے ہیں، اس لیے اسے اشدھ نہ کیا کرو. بابا کہیں اور چلے جاؤ، اگر اللہ اللہ کرنا ہے جنگل میں چلے جاؤ، جنگل کو منگل بناتے رہو، مگر یہاں
سے چلے جاؤ۔ بابا نے کہا میں نہیں یہاں جانے والا، اس لیے کہ ہم کو اس دھرتی پر کسی راجا نے نہیں بھیجا ہے بلکہ مدینے کے مہاراجا نے بھیجا ہے۔ کہا ہمیں کوئی ہٹانے والا نہیں یہاں سے، اس لیے کہ ہم کو کسی دنیا دار نے نہیں بھیجا ہے، احمد مختار نے بھیجا ہے۔ یہ حضرت صوفی محی الدین تیغی شاہ رحمت اللہ علیہ یہ غازی پور یو پی کے رہنے والے ہیں، مگر ڈیوٹی لگی ہے روحانی طور پر۔ جاؤ پگہیاں شریف کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ تیغ علی شاہ کے دامن سے وابستہ ہو جانا۔ تیغ علی شاہ تیرے دل میں جو روحانیت ڈالیں گے اس سے پگہیاں کو روشن کر دینا۔ غازی پور کو چھوڑ دیا، یو پی کو چھوڑ دیا، یو پی کو چھوڑ دیا، آئے ہیں ایسے بزرگ کے دامن میں لگ گئے، ان کے شرن میں آ گئے۔ جب شرن میں آ گئے تیغ علی نے سینے سے لگا لیا، کہا اے محی الدین، جس طریقے سے غوث الاعظم محی الدین نے معین الدین کو سنوارا تھا، اسی طرح سے تیغ علی آج تجھ جیسے محی الدین کو سنوار رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس محی الدین کھاتے گی، عرس محی الدین کھاتے گی۔ کہا کہ اب تمہیں غازی پور کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غازی پور میں آصفیہ تو ہے ہی، آج پگہیا کی تمہیں ضرورت ہے۔ پگہیا میں چلے جاؤ، دین کا شمع وہاں جلاؤ، دین کا چراغ وہاں جلاؤ، دین کا چراغ وہاں جلاؤ۔ جو شمع سینہ بسینہ تجھے، جو دولت تمہیں سینہ بسینہ دی جا رہی ہے، اس دولت کو وہاں لٹاؤ۔ پگہیا کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضرت محی الدین شاہ جب تک یہاں نہیں آئے تھے، پگہیا کو کون جانتا تھا؟ پگہیا میں کون آتا تھا؟ کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں جانتا، مگر ایک اللہ کا ولی پگہیا شریف میں اپنا قدم رکھ دیا، اپنا آستانہ بنا لیا، تو دور دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ چلو پگہیا شریف چلو، چلو پگہیا شریف چلو، اگر تجھے لینا ہے وہاں چلو، فیض لینا ہے وہاں چلو، فیض لینا ہے وہاں چلو، مرادیں لینی ہے وہاں چلو۔ اے میرے پیارے کہہ لینے دیا جائے، معلوم یہ ہوا جو ولیوں سے نسبت لگا لے، ولیوں سے نسبت لگا لے، کنیکشن لگا لے، جس کا کنیکشن ولی سے ہو جائے حقیقت میں اس کا کنیکشن علی سے ہوتا ہے، اور جس کا کنیکشن علی سے ہوتا ہے اس کا کنیکشن نبی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ نبی دنیا والوں کو بتایا، قرآن نے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سرو جنتا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، پورے برہمنڈ کے لیے کرپا شالی دایابان کرپاوان بنا کر بھیجا۔ یہی تو بات، ایکتا دیکھنا ہے، سمتا دیکھنا ہے، سمانتا دیکھنا ہے، نبی کی کرپا دیکھنی ہے، نبی کے دیا درشٹی کا ویوہار دیکھنا ہے، تو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملے گا، وہ ولیوں کے مزار پہ ملے گا۔ ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، ہر دھرم کے لوگ آ رہے ہیں، مکھیا دکھیا سبھی چلے آ رہے ہیں، دربل بھی آ رہے ہیں، بلوان بھی آ رہے ہیں، بلہین بھی آ رہے ہیں، سبھی آ رہے ہیں، یہاں سے فیض پا آ رہے ہیں۔ اس لیے میرا کہنا ہے دنیا والوں اگر سنو، اے دنیا والوں، جہاں دنیا کی ساری سامان، دنیا کا سارا سامان ملے اسے دنیا کا بازار کہا جاتا ہے، اور جہاں دل کا سامان ملے اسے ولیوں کا مزار کہا جاتا ہے۔ شانتی پیدا کرنا ہو تو بازار میں نہیں ملے گا، یہ ولیوں کے مزار پہ ملے گا۔ ایکتا دیکھو، سمتا دیکھو، نور نبی کے نور، نبی کا نور سینے میں سجائے ہوئے ہے۔ یہی تو بات ہے کہ خود بھی روشن ہے، دوسروں کو روشن کرنا، اور نبی کا نور کا جلوہ دیکھنا ہوا۔ میں بتاؤں سنیتا ولیم بہت پہلے گئی تھی، منگل گرہ پر گئی، جب گئی منگل گرہ پر اپنا کیمرہ دھرتی کے طرف کیا تھا،
کہ دھرتی کے مناظر کو اس میں قید کرو. جب دھرتی کے طرف کیمرہ کیا تو ہر طرف اندھکار ہی اندھکار نظر آیا، مگر مدھیہ دھرتی سے دو روشنی، دو پرکاش، دو لائٹ مل رہی تھی. جب اس نے نقشہ کھولا، چنتن کیا، منن کیا، غور کیا تو سفتیانی حقیقت یہی پایا کہ ایک روشنی کعبۃ اللہ سے آ رہی ہے اور دوسری روشنی روضہ رسول اللہ سے آ رہی ہے. انترکش میں ہی نبی کا کلمہ اس نے پڑھ لیا. اسی لیے تو کہا مصطفیٰ جدھر سے چل دیے برپائی انقلاب ہو گئے. مصطفیٰ جدھر سے چل دیے برپائی انقلاب ہو گئے. جتنے تھے ببول راگ میں ارے سب کے سب گلاب ہو گئے. جتنے تھے ببولا رنگ میں سب کے سب گلاب ہو گئے. پیار سے بولیے. میں بتا رہا تھا ولیوں سے کبھی ٹکرانا نہیں، ولیوں کے سامنے اپنے شیش کو جھکا دینا. ارے دنیا بھی آباد ہو جائے گی، تیرا عقبہ بھی آباد ہو جائے گا. وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں. جب کاٹمانڈو کی دھرتی پر وہ بابا آئے، سپاہیوں نے کہا بابا کسی جنگل میں جاؤ. کیا بولا؟ کسی؟ کہا ہم جنگل میں نہیں جانے والے. کہا بابا آپ نہیں جاؤ گے تو ہم پٹھیا پہ اٹھا کے لے جا کے جنگلوا میں پھینک دیں گے، نہیں تو کسی پہاڑ پر لے جا کے اوپر سے لڑکا دینے چلے جاؤ. جب جلال میں آ گیا نبی کا دیوانہ تو راجا جس ہاتھی پر سیر کرتا تھا وہ سفید ہاتھی تھا، بہت بڑا. بابا نے فوراً ہاتھی کو پکڑا، ایک چھوٹی سی ڈبیا میں بند کر دیا. سبحان اللہ. ارے پیار سے بولو، محبت سے بولو. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا. ارے یہ دیوانہ بڑا سوچ کر ارے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بنا ہے. اور دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، جہاں دیکھ رہا ہے. اور دیوانہ خدا جانے ارے کہاں دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے. پیار سے بولو، ارے مچل کر بولو. اب کیا ہوا راجا کہ ہاتھی کو بابا نے ڈبیا میں بند کر دیا. بند کیا. آپ بھی بند کر پاؤ گے نہیں، مگر یہ اللہ والے ہیں، ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو. اگر پانا ہے تو محبت سے جاؤ، پریم سے جاؤ اور مانگو، ضرور تمہیں ملے گا. اس لیے کہ اے پیارے دیکھو میں آپ کو بتا دوں، سرکاری کوٹے کی دکان آپ نے دیکھا ہے نا، وہ کیا ہے؟ گورنمنٹی کوٹے کی دکان ہے نا، سرکاری کوٹے کی دکان ہے، مگر گاؤں گاؤں میں الاٹمنٹ کیا گیا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل یہ بھی کوٹا میرے نبی کا کوٹا ہے، کہہ دو سبحان اللہ. مگر جگہ جگہ ولیوں کے لیے الاٹمنٹ کیا گیا ہے. تیغ علی شاہ تم ادھر تقسیم کرنا، محی الدین شاہ تم ادھر تقسیم کرنا، خواجہ معین الدین تم ادھر تقسیم کرنا، مخدوم کچوشا تم ادھر تقسیم کرنا، اعلیٰ حضرت بریلوی تم ادھر تقسیم کرنا. اس طرح سے یہ کوٹا الاٹمنٹ کیا گیا ہے. اس لیے پیارے میں چاہتا ہوں کہ جس پر نبی کی عقیدت و محبت کی مہر لگی ہو وہی کارڈ لے کر جاؤ گے تم پا جاؤ گے، کہہ دو سبحان اللہ. مگر کارڈ داری کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، مگر محبت کا کارڈ لیے ہوئے کچھ ملنے والا نہیں ہے. بیٹھ کے حضرت بابا جب بابا کی بارگاہ میں سپاہی آئے بدتمیزی کرنے لگے، راجا کے سفید ہاتھی کو ڈبیا میں بند کر دیا. اب سپاہی بھاگے، جا کر کہے راجا بولو کیا ہوا؟ کہا ہو گیا جی تماشا. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک
بابا آیا ہے۔ کہا بابا کے آنے سے کیا ہوا؟ کہا بابا نے تماشا کر دیا۔ کہا کیا ہوا؟ ہم نے ہٹانے کی کوشش کی، ہم نے کہا اٹھا کر پھینک، ہم نے اٹھا کر پھینکنے کے لیے کہا۔ جب جلال میں بابا آیا اس نے تیری ہاتھی کو اس نے ڈبیا میں بند کر دیا۔ اب اس سے کون لڑے گا؟ وہ اس سے کون لڑے گا؟ اس لیے اب راجا نے کہا گھبراؤ نہیں، میں چل رہا ہوں۔ مگر راجا سوچ رہا تھا کہ جب میرے ہاتھی کو، اتنے بڑے ہاتھی کو ڈبیا میں بند کر دیا ہے تو اگر میں بدتمیزی کروں گا تو مجھ کو کہاں بند کرے گا؟ اس لیے پہلے آیا، پرام کیا، پاؤں چھو کر آشیرواد لیا، کہا دھن ہو بابا میرے راج میں آپ پدھارے، بابا آپ کی کرپا ہو، دیا درشٹی ہو اس راج پر۔ دیکھو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، نبی کا غلام ہے، راجا قدموں میں جھک رہا ہے۔ کہا بابا دیا درشٹی ہو آپ کی اس راج پر، بابا جو چاہیے آپ مانگیے میں دوں گا۔ بابا نے کہا کیا دو گے؟ کہا ہاں میں دوں گا، جو کہیے وہ میں پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرا صرف مصلح بچھانے کی جگہ دے دو، مجھے مصلح بچھانے کی جگہ دے دو۔ مصلح کتنا بڑا ہوتا ہے جو امام صاحب پڑھاتے ہیں؟ سنگل مصلح کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 2x3 کا ہوگا یا 2.5x3.5 کا ہوگا، اتنے ہی تو لمبا چوڑا ہوگا۔ کہا بابا نے مجھے مصلح بچھانے کی جگہ دے دو۔ اس نے کہا سرکار ہمیں منظور ہے۔ جب آپ نے مصلح اٹھایا، ہوا میں لہرایا، فضا میں لہرایا، فضا میں لہرایا، ہوا میں لہرایا، مصلح بڑھتا چلا گیا۔ ادھر مصلح بڑھتا جا رہا ہے اور ادھر راجا کا دل سکڑتا جا رہا ہے۔ ادھر مصلح بڑھتا چلا جا رہا ہے، ادھر راجا کا دل سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ جب 7 ایکڑ میں جب مصلح پھیل گیا، راجا نے اپنا سر بابا کے چرنوں میں رکھ دیا، کہا بابا کچھ ہمارے لیے بھی رہنے دیجئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، مچل کر بولو سبحان اللہ۔ تو ولیوں کی شان تو یہ ہے، اللہ والوں کی شان تو یہ ہے، ارے ایک مصلح دیکھنے میں 2.5x3 کا لگ رہا ہے یا 2x3 کا لگ رہا ہے، مگر ولی نے جب اس پر نگاہ ڈال دی ہے تو 7 ایکڑ تک مصلح بڑھتا چلا گیا۔ بڑے خوش نصیب ہو مظفر پور کے لوگوں، ویشالی کے لوگوں اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کہ آپ کے ہاتھوں میں حضرت تیغ علی شاہ جیسے بزرگ کا دامن مل گیا۔ حضرت محی الدین شاہ، حضرت صوفی محی الدین شاہ تیغی کا دامن آپ کے ہاتھوں میں مل گیا۔ اب بڑے خوش نصیب ہو، بڑے بھاگیشالی ہو، اور یہ پیارے سماعت کرو، دیکھو یہ اسی نبی کی محبت کا دل میں چراغ جلائے ہے، جس نبی کی تعریف قرآن کر رہا ہے اور جس نبی کی تعریف ایک طرف پران بھی کر رہا ہے۔ دیکھو کل کی پران ادھیائے نمبر 28 پرب نمبر 3 منتر نمبر 1 کل کی پرادر بھشتی سومتی شوما سمر یادتم جگدپتی شانتی شانتی شانتی۔ پیار سے بولو، ارے مچل کر بولو۔ اگر وہ نبی نہ آتے ایسے عظیم بزرگ کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہوتا، ارے بولے ہوتا۔ نبی نہ ہوتے تو غوث کوئی ہوتا، نبی نہ ہوتے کوئی ولی ہوتا، نبی نہ ہوتے تو آپ کو یہ شرافت کا تاج نہ ملتا۔ یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ تو کل کی پران میں بتایا گیا، اے دنیا والوں، وہ کل کی اوتار یعنی آخری پیغامبر جن کے بھون یعنی جن کے گھر اتپن ہوں گے، ظاہر ہوں گے، ان کا نام اشرحت عبداللہ ہوگا۔ یعنی وہ نبی جس گھر آئیں گے ان کا نام اشرحت عبداللہ ہوگا، اور اس آخری پیغامبر کی ماتا کا نام کیا ہوگا؟ سومتی، سومتی من سلامتی والی، امن والی، ارتھات آمنہ ہوگا۔ گویا
گیا بتایا گیا ہے دنیا والوں، ارے سنو، امن و شانتی کا پیغمبر جب دھرتی پہ آیا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ماں کا نام حضرت آمنہ ہوگا۔ دنیا والوں جن سے آباد و شاد ہونا چاہتے ہیں، وہ پیغمبر جب دنیا پہ آئے، دنیا میں آئے گا، وہ ایسا ہوگا کہ جہاں چرن رکھ دے گا وہاں سبزہ ہو جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جہاں چرن رکھ دے گا وہاں سبزہ اگ جائے گا، پاؤں رکھ دے گا وہاں سبزہ اگ جائے گا۔ آگے بتایا گیا ماں کا نام سومتی من سلامتی والی، امن والی ارتھات آمنہ ہوگا، اور پروردگار عالم جگت رچیتا، دھرتی کا رچنکار، اور اس خاص پیغمبر کو ایک اشو دے گا، یعنی گھوڑا دے گا، مگر وہ گھوڑا دنیا کے گھوڑوں سے وچتر ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے گھوڑے دھرتی پر دوڑنے والے ہوں گے، اور ان کو جو گھوڑا رواتا کرے گا وہ دھرتی سے اڑنے والا براق ہوگا۔ یہ بھی پہچان بتائی گئی، دیکھو ان کو ان کا رب براق عطا کرے گا۔ آگے بتایا گیا شانتی شانتی شانتی، شانتی سے سلامتی بنا ہے اور سلامتی سے اسلام بنا ہے۔ بتایا گیا ہے دنیا والوں وہ پیغمبر جب دھرتی پر آئیں گے تو ان کا دھرم اسلام ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جب اتنی نشانیاں بتائی گئی ہے تو اب دنیا والوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا والوں اس پر غور کرو، اور غور کرنے کے بعد اگر مکتی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو اس نبی کے چرنوں سے لگ جاؤ، ان کے پیغامات کو گرہن کر لو، اس لیے کہ دیکھو اتنے سمپل آدمی حضرت محی الدین خاتیغی سمپل مین تھے، مگر ولی کی نگاہ پڑ گئی، ولی کی نگاہ پڑ گئی، ان کی دنیا بدل گئی۔ پہلے خود فیض یاب ہوئے، اب دوسروں کو فیض یاب کر رہے ہیں۔ پیار سے بولو یار، ارے مچل کر بولیے، تڑپ کر بولیے۔ اللہ والوں کا پاور، اللہ اکبر، اللہ والوں کا پاور دیکھو گے، اللہ والوں کا پاور کا کیا کہنا ہے، اللہ والوں کا پاور کا کیا کہنا ہے۔ سمے میں دیکھ رہا ہوں، بس 10 منٹ اور بولے بولے۔ وید پران ست مت بھاکو، گوسوامی تلسی داس نے کہا کہ جو وید اور پرانوں میں لکھا وہی میں ست ست کہوں گا، ملاوٹ مکسچر کچھ نہ کروں گا۔ وید پران ست مت بھاکو، اور تہ پرنا کچھ بات میرا کھو، اتم لگ سندرم سوچ کوئی، ابھی نہ محمد پار نہ ہوئی۔ پیار سے بولو، مچل کر کے بولو۔ جانتے ہیں مکے کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے، بڑی محبت سے آواز آ رہی ہے کہ اے سرکار مکہ نگریہ میں، اے سرکار مکہ نگریہ میں، اے سرکار مکہ نگریہ میں، ار چاند نکلل با دیکھا بدریہ میں، چاند نکلل با دیکھا۔ پیار سے بولیے، ذرا مچل کر بولیے۔ تو میں کہہ رہا تھا ولی کا پاور دیکھو۔ جب میں گیا گجرات تقریر کرنے کے لیے سورت، اور سورت شہر میں گیا، وہاں ایک بزرگ ہیں خواجہ دانا، جو گجرات گئے ہوں گے جانتے ہوں گے۔ خواجہ دانا کے آستانے پر گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور میرے ساتھ شاعر اسلام حیدر لاری صاحب، فاتحہ پڑھا، صاحب سجادہ سے پوچھا بہت قدیم آستانہ لگ رہا ہے، کیا پہلے آستانہ تھا؟ کہا نہیں، پہلے بت خانہ تھا، حضرت آ گئے تو یہ آستانہ بن گیا۔ کہا پہلے بت خانہ تھا، حضرت آئے تو آستانہ بن گیا۔
ہم نے کہا یہ کیسے؟ کہا کہ یہاں پر لوگ پیتل کے گائے کے اوپر دودھ چڑھا رہے، بابا دیکھ کر مسکرانے لگے۔ لوگوں نے کہا پتھر مارو، پاگل ہے۔ انہوں نے کہا ہم پاگل نہیں، تم لوگ پاگل ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ولیوں کی شان دیکھو، کہا ہم پاگل نہیں، تم لوگ پاگل ہو۔ کہا بے پاگل دوسروں کو پاگل سمجھتا ہے۔ کہا بے بات آگے مت بڑھاؤ، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم لوگ خاندانی پاگل ہو۔ کہا کیسے پاگل؟ کہا اگر پاگل نہیں تو میرے ایک پرشن کا اتر دو، سوال کا جواب دو۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ گائے دودھ لیتی ہے کہ گائے دودھ دیتی ہے؟ سبحان اللہ۔ گائے دودھ لیتی ہے کہ گائے دودھ دیتی ہے؟ لوگوں نے کہا وہ اور گائے ہے جو جیو رکھتی ہے وہ دودھ دیتی ہے، جان پران جس کے اندر ہے وہ دودھ دیتی ہے، اس کے اندر پران نہیں ہے، یہ آستھا کی گائے ہے، یہ تو دودھ لیتی ہے، اس پر ہم آستھا کی گائے پر دودھ چڑھاتے ہیں۔ کہا گائے کوئی بھی ہو، گائے کا کام ہے دودھ دینا، دودھ دے کر رہے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے مچل کر بولو، ولیوں کی شان دیکھو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ اگر کوئی سمپل مین ہے تو یہ مت سمجھنا کسی ولی سے اگر اس کا رشتہ قائم ہے تو اس کا عزت و احترام کرنا۔ صاحب سجادہ کو آپ دیکھ رہے ہو، آج سجادگی کے لباس میں بیٹھے ہیں، مگر پیارے کل آپ دیکھو گے کہ اگر سمپل ڈریس میں ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ ان کی عزت نہیں کرنی ہے، ان کی توقیر نہیں کرنی ہے۔ یہ مت سمجھنا ارے ولیوں کے در کا کتا بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی شیر کا کام کرتا ہے۔ کیا شیخ احمد جامعی رحمت اللہ علیہ آئے تھے، شیر پر سوار ہو کر کے آئے تھے، شیر پر سوار ہو کر کے آئے تھے، حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے۔ شیخ احمد جامعی رحمت اللہ علیہ شیر پر سوار ہو کر آئے تھے غوث پاک کی بارگاہ میں، اور خبر بھیجا تھا کہ میرے شیر کے لیے خوراک کا انتظام کریں، میں آپ کا مہمان ہوں تو یہ شیر بھی تو آپ کا مہمان ہے، اس کے لیے خوراک کا انتظام کریں۔ تو حضرت غوث پاک نے اپنے خادم سے ایک گائے بھیج دیا تھا کہ لے جا پہنچا دے۔ اور جب لے کے جا رہا تھا تو غوث پاک کی جھوٹی ہڈیوں پر قناعت کرنے والا کتا جو ان کی گلی میں رہتا تھا وہ بھی گیا کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ پوچھا کہ میں شیر کہاں باندھوں؟ خادم نے کہا کہ اسے گیا کے کھٹوا میں باندھ دیجئے۔ جب اس میں باندھا گیا، شیر چاہا کہ گائے پر حملہ کرے، اس سے پہلے غوث اعظم کا کتا شیر کو پھاڑ ڈالا۔ معلوم یہ ہوا ہے پیارے، میں کہنا چاہتا ہوں ولی کے گلی میں کتا جو ہوتا ہے وہ بھی پاور والا ہوتا ہے۔ تو جب ولی کے در کا کتا پاور والا ہوتا ہے تو جناب صاحب سجادہ حضرت غلام جیلانی، صوفی غلام جیلانی صاحب حضرت محی الدین تیغی علیہ الرحمہ کے بارگاہ کے صاحب سجادہ ہیں، اگر ان کی توقیر میں کمی کرو گے تو کبھی حضرت خوش نہیں ہوں گے، اسے انہیں خوش کرو، حضرت بھی خوش ہوں گے۔ جب حضرت خوش ہوں گے حضرت تیغلی شاہ خوش ہوں گے، جب وہ خوش ہوں گے ان کے پیر و مرشد خوش ہوں گے، جب وہ خوش ہوں گے ان کے پیر و مرشد خوش ہوں گے، جب وہ خوش ہوں گے حضرت خواجہ غریب نواز خوش ہوں گے، جب وہ خوش ہوں گے حضرت عثمان ہارونی خوش ہو جائیں گے، جب وہ خوش ہوں گے حضرت غوث اعظم خوش ہوں گے، جب وہ خوش ہوں گے حضرت علی خوش ہو جائیں گے، جب علی راضی ہو جائیں گے تو نبی راضی ہو جائیں گے، اور جب نبی راضی ہوں گے خدا راضی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ بابا نے کہا گائے دودھ دیتی ہے کہ دیتی ہے کہ لیتی ہے؟ لوگوں نے کہا وہ دوسری گائے جو دیتی ہے گائے لیتی۔ ایک بار آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا، دودھ پلانے کا رواج تھا، نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت ہے، وہ ڈائریکٹ نیچے ہو جاتا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں، بھیڑ لگ گئی، دودھ پلایا جا رہے، اس کے منہ میں نہ دانت ہے نہ پیٹ میں آنت ہے، وہ پچے گا کیسے؟ 2 گھنٹہ بھی نہیں برداشت کر پاتا تھا، ادھر ڈالو ادھر نکل جاتا تھا۔ دودھ
حضرت خواجہ دانا نے فرمایا پیارے گائے کا کام ہے دودھ دینا. سبحان اللہ. گائے کا کام ہے دودھ دینا, دودھ دے کر رہے گی. ایک ویکتی آگے بڑھا, کہا بابا تو آپ پہ دو ہو نا, اس سے پیتل کی گائے آپ پہ دو ہو اس کو. حضرت خواجہ دانا آگے بڑھے, پیٹھ پر ہاتھ پھیر ڈالا, کہا لو تو جیسے آگے بڑھا رہے مذاق, بالٹی لے کر آگے بڑھا, تھن پر ہاتھ رکھا, سہلایا, تھن بڑا ہو گیا. اور جب سہلانے لگا, ایک بالٹی دودھ سے بھر گئی, دوسری بالٹی بھر گئی, تیسری بالٹی بھر گئی, چوتھی بھر گئی, پانچویں بھر گئی. اب لوگوں نے کہا اے دنیا والوں, اب ایشوریہ مارگ درشن کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو, جب اس بابا کے اندر اتنا پاور ہے تو مدینے کے مہاراجا میں کتنا پاور ہوگا. پاور ہے تو مدینے کے مہاراجا میں کتنا پاور ہوگا. چڑھنوں میں گر گئے, اور جب گر گئے خواجہ دانا نے اٹھا لیا, سینے سے لگا لیا. کہا کیا اور دیکھو گے؟ کہا سرکار آپ کی عظیم کرپا ہوگی, اگر اور درشن و دیدار کرا دیں تو عظیم کرپا ہوگی. کہا لائن میں کھڑے ہو جاؤ, میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, آنکھیں بند کر لو. آنکھیں سب نے بند کر لی. تھوڑی دیر کے بعد کہا کھولو. جب سب نے کھولا تو کیا دیکھا, داہنے کعبہ نظر آ رہا ہے اور بائیں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. اب بولو حضرت خواجہ دانا, حضرت خواجہ دانا جو گجرات کی سرزمین سے سب کو کعبہ کا دیدار کرا رہے ہیں, گنبد خضرا کا دیدار کرا رہے ہیں. اور میں نے تو سنا ہے, لوگوں نے بتایا ہے, ایک مرید آیا حضرت تیغ علی شاہ کی بارگاہ میں آیا, کہا بابا میں بڑا غریب ہوں, میں بڑا نردھن ہوں, اے سرکار میں مدینہ جانے کی خواہش نہیں, میں مدینہ جانے کا میں مدینہ جانے کی قوت نہیں رکھتا, اس لیے کہ دولت نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے. حضرت تیغ علی شاہ نے کہا تب کیا چاہتے ہو؟ کہ مدینے کی محبت میں آنسو بہاتا ہوں, چاہتا ہوں سرکار کے روضے کا دیدار ہو جائے. حضرت تیغ علی شاہ نے کہا آجا پیارے آجا, اپنا بس رومال اوڑھایا, کہا بول اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ, ماشاءاللہ, زندہ آباد. اسی سرکار سرکاہی کے لال روحانی بیٹے, روحانی سمجھ رہے نا, روحانی بیٹے حضرت صوفی محی الدین تیغی ہیں. بولو حضرت افضل صاحب کے دروازے پر میں گیا, ان سے ملاقات نہیں ہوئی, ان کی بیگم مجھ سے اجنبی, نہ ان کو میں جانتا نہ وہ مجھ کو جانتی. جیسے ان کا چھوٹا سا بچہ نکلا میں پیار کرنے لگا, بچہ دوڑا ہوا, جب گھر کے اندر گیا, جب پیار کرنے لگا 10 کے نوٹ اسے محبت سے تھما دیا کہ افضل کا بیٹا ہے, افضل بھائی کا بیٹا. گھر کے اندر گیا, کہا ممی, ایک ابو جان کے دوست آئے ہیں, انہوں نے بڑا پیار کیا, یہ 10 کا نوٹ انہوں نے دیا. اب افضل بھائی نہیں ہے مگر اندر سے چائے آ رہا ہے, پکوڑی آ رہی ہے, ناشتہ آ رہا ہے. چھوٹے سے بچے سے پیار کرنے سے ماں کی ممتا مچل گئی. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایک ایگزامپل اداہرن دیا تھا. جب چھوٹے سے بچے سے ماں کے ایک لال سے محبت کیا ہے, ماں کی ممتا مچل گئی ہے, پہلے نے دیا جائے. حضرت صوفی محی الدین تیغی سے محبت کرو گے, حضرت تیغ علی مچل جائیں گے. میرے لال سے محبت کیا ہے, انشاءاللہ مرادوں کے پھول کھل جائیں گے. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب کیا کرو گے؟ جاؤ تم لوگ جاؤ. کہا بابا جب تو نے دکھا دیا ہے تو پڑھا بھی دو, کہہ دو سبحان اللہ. پڑھا, کلمہ پڑھایا, اپنا بنایا. اور آج بھی اس خانقاہ کی خصوصیت یہ ہے جب سندل کا جلوس جاتا ہے اندر تو ادھر گنبد کا, جو گنبد کے اوپر چاند ہے وہ جھک جاتا ہے, اور اس کے بعد
جب اندر جلوس چلا جاتا ہے تب وہ اٹھ جاتا ہے، اور اس دروازے میں، خانقاہ کے دروازے میں تالا بند کر دیا جاتا ہے، مگر جلوس جب آتا ہے وہاں کے بتانے والے بتاتے ہیں جلوس جب آتا ہے آٹومیٹک آپ روپی دروازہ کھل جاتا ہے، کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ ولیوں کی شکتی دیکھو، ولیوں کا پاور دیکھو، یہ پاور ملا ہے کہاں سے؟ تو مدینے والے مصطفیٰ سے ملا ہے۔ یہی تو بات ہے، ان کی تعریف و پرشنسا کرتے ہوئے محبت کے ساتھ کہتے ہیں اے پیارے ابھی تو کل کی پروگرام نے سنا، اب پھر سن لیجئے اے میدوے پرتورتو جشوانا سنجو مڑی پر جادھن چرچھتو پریپاڑ سمنگلا آمد وہ ہے ایندی سنسکرت میں کہا گیا، شدھو چان عربی میں احمد ہوگا، بتایا گیا احمد وہ ہیں جب لوٹتے ہیں تو مڑی بن کر نور بن کر چمکتے ہیں۔ جب قرآن سے پوچھا اے قرآن تو سچ بتا، تو قرآن نے کہا قد جاکم من اللہ نور۔ پیار سے بولیے نا، ارے اور محبت سے اور طلب کر کے، مصطفیٰ جدھر سے مصطفیٰ کے پاؤں پڑ گئے، ذرے آفتاب ہو گئے۔ پیار سے بولیے ذرا مچل کر کے، مصطفیٰ کے پاؤں پڑ گئے، ذرے آفتاب ہو گئے، جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا ارے وہ بھی لاجواب ہو گئے، ارے جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ جب بنگالی سے پوچھا، جب ایک بنگالی سے پوچھا اس آقا کے بارے میں، تو بنگالی بھی مچل کر کہتا ہے کہ کیوں پیارے نبی جی صلی علی شاہ مدینہ پر کرید عمر سفینہ، نبی جی پر کرید عمر سفینہ، اور چمپا اور چمیلی رے خوشبو بھالو لگے نا، چمپا اور چمیلی رے خوشبو بھالو لگے نا، بھالو لگے امی کو نبی کا کائر پسیلہ پر کوریدہ سفینہ۔ پیار سے بولیے، اور دیکھو وہ نبی کب آئیں گے تو یہ بھوشیہ پران میں لکھا ہوا ہے، دن کے تاریخ کیا ہوگی، مہینہ کیا ہوگا یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ دوادشیم شکل پکشسیا مادھو ماسی مادھوم، دوادشیم شکل پکشسیا مادھو ماسی مادھوم، بتایا گیا ہے دنیا والوں کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر جب آئیں گے دوادشیم شکل پکشسیا۔ دیکھو ہندی مہینے کا دو پک ہوتا ہے، ایک کرشن پک اور ایک ہوتا ہے شکل پک۔ کرشن پک اندھیرے کے پک کو کہتے ہیں، شکل پک اجالے والے پک کو کہتے ہیں، یعنی ہندی مہینہ دو ہندسوں میں تقسیم ہے، ایک اجوریا ایک انہریا۔ تو بتایا گیا ہے دنیا والوں وہ آخری پیغمبر جب دھرتی پر آئیں گے تو چاند کے 12 تاریخ کو بسنت ریت یعنی بہار کے مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں آئیں گے۔ پیار سے بولو، مچل کر بولو۔ اور آگے بتایا گیا لنگ چدی، یہ بھی بھوشیہ پران میں ہے، لنگ چدی شکھائینا شمشداری شدشکا کہا اچلا پیشر بچی منو جنو مما۔ بتایا گئے دنیا والوں جب آخری پیغمبر آئیں گے ان کی نشانی یہ بھی ہے لنگ چدی یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوں گے۔ ختنہ شدہ پیدا ہوں، سمجھ رہے نا؟ ختنہ سمجھ رہے نا؟ ارے آپ لوگ ختنہ سمجھ نا، مسلمانی سمجھ رہے نا؟ ختنہ شدہ پیدا ہوں گے، وہ چوٹیاں جٹا نہیں رکھیں گے، وہ چہرے پر داڑھی رکھیں گے۔ سبحان اللہ، اتنے اسپشٹ روپ سے بتایا گیا ہے۔ اب میں دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے دنیا والوں اگر تم چاہتے ہو واقعی امن و شانتی مل جائے
تو نبی کا دربار تو یہاں بہت دور ہے، ولی کے مزار پر آ جاؤ۔ جب ان کے ہو جاؤ گے تو ان کے ہو جاؤ گے، جب ان کو مان لو گے تو ان کو مان لو گے۔ یہ میرے پیارے بس آخری باتیں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ ولیوں کی محبت سینے میں سجا کر کے رکھیں، ولیوں کی محبت سینے میں سجا کر کے رکھیں، ولیوں سے الفت کریں، ولیوں سے محبت کریں، ان کے عشق کا چراغ آپ اپنے سینے میں جلا کر رکھیں۔ اور دیکھو حضرت تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم بزرگ ہیں، وہ عظیم ولی ہیں جن کا رابطہ ہو گیا، جس کی نسبت ہو گئی وہ روشن ہو گیا۔ جیسے یہ جنریٹر وہاں چل رہا ہے نا، بولو جنریٹر کچھ دوری پر چل رہا ہے نا، لیکن تار کا کنیکشن آیا ہے، دیکھو ویپر لائٹ بھی جل رہا ہے، مرکری بھی جل رہا ہے، یہ دیکھو 100 واٹ کا بلب بھی جل رہا ہے، 0 واٹ کا بلب بھی جل رہا ہے، یہ سارے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق سبھی روشن ہیں، مگر جنریٹر ایک ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مدینے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیضان بٹ رہا ہے، کوئی غوث بن کر چمک رہا ہے، کوئی خواجہ اجمیری بن کر چمک رہا ہے، کوئی مخدوم کچھوچا بن کر چمک رہا ہے، کوئی امام احمد رضا بن کر چمک رہا ہے، کوئی حضرت تیغ علی شاہ بن کر چمک رہا ہے۔ اب پگہیاں کو جب روشن کرنا ہوا تو حضرت محی الدین تیغی بن کر کے یہ روشن ہوئے۔ اس لیے پیارے بس آپ سے یہ کہنا ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، ان سے پریم کرو اور یہ پیغام اپناؤ۔ میں تو یہ دیکھا ہوں، آج میں نے نیٹ پر دیکھا ہے، راستے میں میں آ رہا تھا، ایک سجن تھے ٹرین میں، انہوں نے نیٹ پر ہمیں دکھایا کہ انگلینڈ کا ایک جج ہے، لیڈی جج ہے، جس نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے، اسلام کی اسٹڈی کی، نبی پاک کے جیون کی اسٹڈی کی، سوانح عمری پڑھی ہے، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پورا نیٹ پر آیا ہے، اس کی تصویر بھی ہے اور پورا اسٹیٹمنٹ بھی اس کا پورے نیٹ پر ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لو۔ مسلمانوں تم وہ ہو جو آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے تو اسلام قبول کر رہی ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور ولیوں کی محبت آپ کے سینے میں ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ بس یہی کہوں گا، ایکتا سمتا سمانتا کا ماحول برقرار رکھنا، چونکہ بہت سارے شعراء حضرات ہیں، ہمارے حاجی دلکش رانچوی صاحب قبلہ بھی ہیں، جن کے سننے کے لیے آپ پریشان ہیں۔ ایک طرف ہمارے نور العین صاحب بریلی شریف سے آئے ہیں، ان کے لیے آپ پریشان ہیں۔ استاذ الشعراء جناب افضل مظفر پوری ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں۔ ثانیہ حبیب اللہ فیضی تو نہیں ہے، مگر ان کے جیسا کوئی ایک آدمی ہے جن کا نام میں نہیں جانتا، لیکن ان کے جیسا پڑھنے والا کوئی ایک شاعر ہے، وہ بھی آئے ہیں۔ سب کو آپ کو سننا ہے، رات چھوٹی پڑ جائے گی، چونکہ جب یہ سنانا شروع کریں گے تو رات چھوٹی پڑ جائے گی، پھر انشاءاللہ حیات باقی ہماری اور آپ کی ملاقات۔ اچھا 2-3 شعر نشریف کی سن لیجیے، 2 شعر پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی ہمارے مشتاق بھائی تیغی